بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میں ہوں احمد صدر قریشی اور اپنے یوٹیوب چینل AQ گلوبل کے ساتھ. آج ناظرین ہم جس شخصیت کے حوالے سے یہ پروگرام کرنے آئے ہیں اور آپ کے سامنے جس شخصیت کی زندگی کے اوپر ہم زندگی کے کچھ پہلوؤں کے اوپر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے، جسارت کریں گے، وہ ایک عہد ساز شخصیت، وہ ایک بڑی نامور شخصیت، وہ ایک جسے کہتے ہیں اپنی ذات میں پوری انجمن وہ شخصیت تھی. جس شخصیت کی میں بات کر رہا ہوں، آج ان کا 16 شوال کو عرس منایا جا رہا ہے پاکستان کے اندر، اور ان کے والد ماجد کا خطاب تھا کہ وہ سفیر پاکستان کہلاتے تھے، اور ان کے والد ماجد کو یہ بھی اعزاز حاصل ہوا کہ انہوں نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، فاؤنڈر آف پاکستان، محمد علی جناح کا نماز جنازہ پڑھایا. ناظرین ہم جس شخصیت کی بات کر رہے ہیں وہ علم دوست شخصیت، محبت کرنے والی شخصیت، حق اور باطل میں بے انتہا بہترین تمیز رکھنے والی شخصیت، اور حق کے ساتھ ڈٹ جانے والی شخصیت، حق پر قائم رہنے والی شخصیت، اور حق گوئی اور بے باکی جن کے نام کے ساتھ جڑا ہوتا تھا. وہ شخصیت ہے حق گوئی اور بے باکی جن کی زبان پر عام ہوتا تھا. گولیوں کی بوچھار ہو، چاہے سامنے جنرل اور سالار ہو، چاہے سامنے کتنی سے بڑی شخصیت کیوں نہ ہو، ان کا ایک اپنا طرح امتیاز تھا، ان کا ایک اپنا طریقہ کار تھا. وہ اپنی جبی جھکاتے تھے تو اپنے اس رب کے سامنے جھکاتے تھے جس کے وہ بندے تھے. وہ محبت اور اخلاص سے جب کھڑے ہو کر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے تھے تو وہ اپنے پیارے آقا سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف بیان کیا کرتے تھے. ناظرین جی میں آپ سے تعارف کرانے جا رہا ہوں اس شخصیت کا، جس شخصیت نے، جس کی جدوجہد نے میرے وطن، ملک وطن پاکستان کو 73 کا آئین دیا. وہ شخصیت ایک احساس شخصیت کہ اس شخصیت نے ملک وطن پاکستان کو جو قوانین کا تحفہ دیا بہت ساری امنڈمنٹ کے بعد، تو اس میں لکھا گیا اسلامی جمہوریہ پاکستان. جی اسلامی جمہوریہ پاکستان کا لفظ جب پاکستان کے ساتھ شامل ہوا تو اسی شخصیت کی کوشش و وسیلہ تھا. ناظرین میں بات کر رہا ہوں اس شخصیت کی کہ جس شخصیت نے جب میدان عمل میں نکل کر جدوجہد کی تو انہوں نے وہ کارنامے انجام دیے کہ جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستان کو یاد رکھنے چاہیے، اور اس شخصیت کے اوپر، اس کی شخصیت کے اوپر جو کچھ ہمارے ان کے بعد کے لوگوں نے کیا ہے اس پر میں بعد میں روشنی ڈالوں گا. یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس شخصیت نے جب نہ صرف 73 کے آئین بلکہ مملکت خداداد پاکستان کو ایک بہت بڑا فتنہ، جسے فتنہ قادیانیت قرار دیا گیا تھا، اس فتنہ قادیانیت پر جب بات کرنے کے لیے اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر دلائل پیش کیے تو خود وہ لوگ بھی ان دلائل کے آگے بے بس ہو گئے جو فتنہ قادیانیت کو ہوا دینے کے لیے، جو فتنہ قادیانیت کو پروان چڑھانے کے لیے آئے تھے. اس شخصیت نے اپنے خون کی لاج رکھتے ہوئے وہ آئین پاس کرایا کہ جس آئین کے تحت مملکت خداداد پاکستان کے اندر قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا. ایسے تو بہت ساری جگہوں پر قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا ہے، لیکن آئین پاکستان کے تحت قادیانیوں کو نہ اپنے مذہب کو اسلام کا نام دینے کی اجازت ہے، نہ ہی انہیں مسلمان کہلوانے کی اجازت ہے، نہ ہی وہ اپنی عبادت گاہوں کو مسجد کا لفظ دے سکتے ہیں،
نہ ہی وہ اپنی عبادات کی تشہیر کسی بھی پمفلیٹ کسی بھی میڈیا میں کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان پر یہ بھی پابندی کی ہے کہ وہ پاکستان کے اندر کسی بھی اقلیت کے اندر شمار ہوں گے۔ ان کے ساتھ لگا ہے لفظ جسے ہم کہتے ہیں مرتد، ان کے ساتھ لفظ لگا ہے جسے ہم کہتے ہیں کافر۔ تو یہ اس شخصیت کا کارنامہ تھا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جب پاکستان پہ وقت پڑا، میں یہ سمجھتا ہوں اتنا کچھ بات کرنے کے بعد اب آپ اس شخصیت کی نام تک پہنچ چکے ہوں گے۔ یس، اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں اس شخصیت کا نام آپ کے سامنے پیش کروں، جی وہ ہیں علامہ حافظ القاری شاہ احمد درانی صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ۔ جناب حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، اور بہترین مقرر بھی ہیں۔ 17 زبانوں پہ عبور رکھنے والی وہ شخصیت کہ دنیا کے کسی بھی خطے میں جائے تو اس کو وہ لوگ جو اپنی زبان کے اندر بہترین کلام کرنے والے ہوں، جب ان کی زبان سے اپنا کلام سنیں تو کہیں کہ ہم سے زیادہ بہتر انداز میں ہماری زبان یہ شخص بولتا ہے۔ جناب علی جب ملک وطن پاکستان کو ضرورت پڑی ہے، انہوں نے ہمیشہ پاکستان کی رہنمائی کی، پاکستان کے لیڈروں کی رہنمائی کی، پاکستان کے اداروں کی رہنمائی کری، اور پاکستان کی عوام کو حقیقت حال سے آگاہی دلوائی۔ جب پاکستان پہ شب و خون بارا جار لگا تو وہ ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ جب ایک ڈکٹیٹر نے یہ کہا کہ اگر کوئی بنگلہ دیش جائے گا تو اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے، تو وہی شخصیت تھی جس کا میں نام لینے اپنی آپ کے سامنے لیا، حافظ القاری شاہ احمد درانی صدیق رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے جناب علی وہ بیڑا اٹھایا اور انہوں نے جناب علی وہ کارنامہ انجام دیا جس کی وجہ سے پاکستان محفوظ رہا۔ ناظرین، جب پاکستان کے اوپر عصبیت، لسانیت، فرقہ واریت کا زور ڈالا گیا تو یہ وہ شخصیت تھی جو اس کے سامنے شیشہ پلائی ہوئی دیوار بن گئی، اور یہی وہ وقت تھا کہ جب ہم ان کے قریب سے قریب تر ہوتے چلے گئے اور ہمیں پتہ چلا کہ یہ واقعی ایسی شخصیت ہے، ایک احساس شخصیت ہے کہ اپنی ذات میں اس نے کیا کیا کچھ نہیں سمیٹا ہوا۔ جہاں تعلیم کا میدان آئے تو ان سے آپ کسی بھی موضوع پر بہترین سے بہترین آپ رہنمائی حاصل کر لیں، لیکچر سن لیں۔ جب قرآن پڑھنے کی باری آئے تو قرآن کی زبان وہ اس طرح سے پڑھے، اتنی شائستہ انداز میں قرآن کے سننے والا محو جائے، اسے پتہ ہی نہیں چلے کیا وقت گزر گیا۔ تراویح کے اندر جناب علی سبارہ کب ختم ہو گیا، شبینہ کے اندر قرآن ختم پورا کر دیا انہوں نے جناب علی، تراویح کے اندر قرآن ختم کر کے سنا دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ تہجد کے اندر بھی رمضان میں قرآن ختم کر دیا، لوگوں کو پتہ ہی چلا، جو ان کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے نماز پڑھتے تھے کہ کب قرآن شروع ہوا کب قرآن ختم ہوا۔ اور جب وہ گفتگو کریں، آپ سے مخاطب ہوں، آپ سے بات کریں تو ان کی لبوں سے شیر نہیں ٹپکے کہ ہر ان سے ملنے والا شخص جو تھوڑا بہت ان کے قریب ہو وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ مولانا جتنا پیار مجھ سے کرتے ہیں، مولانا جتنی محبت مجھے دیتے ہیں، جرانا جتنی تعظیم میری کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر تو کوئی سی کرتے ہی نہیں ہوں گے۔ یہ ان کا انداز گفتگو تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے پیر اعظام، اچھا جب آئے بات طریقت کی اور شریعت کی تو ان سے زیادہ کوئی طریقت اور شریعت کو فالوور ہمیں آج تک نظر ہی نہیں آیا۔ مریدین بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے پیر خانوں میں، بڑی بڑی جگہوں پہ جناب پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے لیے دسترخوان اندر علیحدہ سجتا ہے، کوئی خاص 15 20 25 جو ان کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے قریب کے وہ وہاں جاتے ہیں، اندر مرغ مسلم اور بڑی بڑی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں، اور باہر لوگوں کو دسترخوان کے اوپر جو عام کھانا ہوتا ہے وہ ملتا ہے۔ یہاں یہ دیکھیے، اس پیر طریقت کو دیکھیے، اس رہبر شریعت کو دیکھیے، اس قائد ملت اسلامی حافظ القاری شاہ احمد درانی کو دیکھیے کہ جناب پیر صاحب کھڑے ہوئے ہیں، مریدین بیٹھے ہوئے ہیں، پیر صاحب کھانا سرو کر رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، کیا بھائی آپ کو کچھ ملا، آپ کو نہیں مل گیا، آپ کو رہ گیا؟ یہ چیزیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ اللہ اکبر، قربان جائیے۔ سفر میں جب ان کے ساتھ تھے تو پتا چلا کہ ان سے بہتر تو کوئی ساتھ دینے والا نہیں۔ شب و روز جب گزرے ان کے ساتھ تو پتا چلا کہ جناب یہ تو تہجد میں بھی اٹھتے ہیں اور فجر کی نماز میں ہمیں اٹھاتے ہیں، ہم نوجوانوں کو۔ اللہ اکبر، یہ وہ شخصیت تھی کہ جب پاکستان پہ شب و خون مارا جا رہا تھا تو اس شیشہ پلائی ہوئی دیوار بن گئے، عصبیت لسانیت کو
ٹھوکر مار دی، اقتدار کو ٹھوکر مار دی اور ملی یکجہتی کونسل بنائی، تمام مکاتب فکر کو اکٹھا کیا ایک پلیٹ فارم پہ پاکستان میں، یہ وہ واحد شخصیت تھی، اور امام کا کردار ادا کیا، امام وقت کہلائے، اور تمام مکاتب فکر کے علماء اکرام نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی، جسے بیعت صحیح کہتے ہیں، اور سب نے ان کی امامت میں نماز پڑھی۔ یہ وہ شخصیت تھی کہ جس پر تمام مکاتب فکر کے جو صدیوں سے ایک دوسرے کے دشمن چلے آ رہے تھے، ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے تھے، انہوں نے جو کافر کافر فلاں کافر فلاں کافر کافر فلاں کافر کہہ رہے تھے، انہوں نے امام انقلاب حافظ القاری شاہ احمد درانی کے ہاتھ پر بیعت کی، بیعت صحیح کی، اور سب نے ان کی امامت میں نمازیں ادا کری، اور ان کی قیادت کے اندر ملی یکجہتی کونسل چلتی رہی۔ اس کے بعد جب ملک کے وطن کو ضرورت پڑی تو جناب الیکشن لڑا، متحدہ مجلس عمل کے پلیٹ فارم سے سینیٹر منتخب ہوئے۔ ایک طرف یہ کام ان کی زندگی کا، دوسری طرف اب آپ اقوام عالم میں جائیے، جب دنیا کے بہترین ترین لیڈر جنہیں مسلمان امت اپنا بہترین لیڈر مانتی ہے، کرنل قذافی، جناب عراق کے صدر صدام حسین، جب صدام حسین سے ملاقات تو صدام حسین آپ کو کہ میرے بڑے بھائی ہیں، ہم آپ کے حکم کے تابع ہیں، ہمیں حکم دیجئے، ہمیں کیا کرنا ہے۔ جب کرنل قذافی سے ملے، اس حقیقت کو بھی یہ سعادت حاصل تھی کہ کرنل قذافی سے مولانا شاہ احمد درانی ملاقات کر رہے تھے، بغل خیر کر رہے تھے، اور میں وہیں موجود تھا۔ کرنل قذافی کہتا ہے کہ جناب ہم تو آپ کے قدموں کی دھول ہیں، ہم نے آپ کے رہنمائی میں آگے بڑھنا ہے، جب ماریشس جائیں تو ماریشس کے صدر آپ کے مرید بن جائیں۔ یعنی ایک جال بچھایا پوری دنیا کے اندر انہوں نے، اور دنیا عالم مسلمان کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے وہ چیزیں انہوں نے وقت سے پہلے مسلمان حکومتوں کو بتائیں، پاکستان کے سربراہان کو بتائیں، کہ جنہوں نے راست اقدام کر کے پاکستان کی طرح بڑھنے والے ان ناپاک عزائم رکھنے والی قوتوں کو وقت سے پہلے ہی روک دیا۔ اب آپ دیکھیے وہ لیڈر نہیں رہے، پاکستان کا حال کیا ہے۔ آج دوسری ایک اور اہم بات، آج ہے 28 مئی اور 16 شوال، آپ کا یوم وصال، آپ کا عرس منایا جا رہا ہے، اور 28 مئی ایک ساتھ آگے ملا 16 شوال کو۔ یہ 28 مئی وہ دن ہے کہ جب پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہوا، اور قائد ملت اسلامیہ حافظ القاری اس وقت کے پرائم منسٹر صاحب نے خود کال کر کے فون کر کے یہ پوچھا ان سے اجازت کہ حضرت ہم یہ کام کرنے چاہ رہے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے کہا بالکل آپ دھماکے کر دیجئے، پوری قوم آپ کے ساتھ ہوگی۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پوری قوم اس وقت حکمرانوں کے ساتھ تھی۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ڈاکٹر عبدالقدیر کو، جن کی رہنمائی میں یہ ایٹم بم بنا، اور اس وقت حکمرانوں نے بم دھماکہ کر کے جناب علی پاکستان کو ناقابل تسخیر بنایا۔ اسلامی دنیا کا یہ واحد ملک ہے جو ایٹمی قوت ہے، جو ایٹمی طاقت ہے۔ ہم بات کر رہے تھے مولانا شاہ احمد درانی کی، آپ ان کے مریدین کو دیکھ لیجئے، ان کے معتقدین کو دیکھ لیجئے، ان کے چاہنے والوں کو دیکھ لیجئے، ان کا ایک ہی نعرہ ہے، نظام مصطفیٰ پاکستان میں لا کے دم رہیں گے، دیا خو ہم نے جا بھی ہم دیں گے، نظام مصطفیٰ پاکستان میں لا کے دم لیں گے، نعرہ اسلام جیے مسلمان۔ یعنی ہر طرح سے ہر جگہ انہوں نے جب پاکستان کے اوپر کوئی بات آئی تو انہوں نے بہترین کردار ادا کیا، اور یہی کردار ان کی آباء و اجداد کرتے آ رہے ہیں اسلام کے لیے، دین کے لیے، مذہب کے لیے، کیونکہ وہ صدیقی خون ہیں کہ جب نبی کریم رؤوف الرحیم سرکار مدینہ رحمت قلب سینہ خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، وہ ان کے یار غار بنے۔ وہ کون تھے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کی اولادوں میں سے۔ تو وہاں صدیق اکبر تھے، یہاں مولانا شاہ احمد درانی ہیں۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ملا تو نہیں سکتے، کمپیئر تو نہیں کر سکتے، لیکن خون تو صدیقی ہے نا، جو پاکستان کی تاریخ میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا، اور سینیٹر کے عہدے پر فائز تھے۔
جب اس دنیا فانی سے پوچھ کر گئے، بہت اہم پریس کانفرنس کرنے جا رہے تھے اور پاکستان کو انقلاب کی طرف لے کے جا رہے تھے، نظام مصطفیٰ کے انقلاب کی طرف، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ پاکستان کے مقدر میں کیا کچھ ہے۔ لیکن آج کے جو حکمران ہیں، اس ایسی عہد ساز شخصیت پاکستان میں نہ پہلے بنی ہے، نہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آئندہ کبھی ایسی شخصیت جو ہے پاکستان میں ابھرتی ہوئی بنتی ہوئی نظر آئے گی۔ یہی خلا جو 18 سال گزر گئے، 18ویں ان کی جو ہے عرس منایا جا رہا ہے، جس طرح سے 18 سال گزرے ہیں پاکستان کی ہسٹری آپ کے سامنے۔ ناظرین، مولانا شاہ احمد نورانی ہر لحاظ سے، ہر جگہ، ہر محفل کے اندر جو دینی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے، جو سیاسی اعتبار سے، جو تعلیمی اعتبار سے محفل ہوا کرتی تھی، اس کی جان ہوا کرتے تھے۔ وہ نوجوانوں کی بھی جان تھے، وہ بزرگوں کی بھی جان تھے، وہ ہماری شان تھے، وہ ہماری آن تھے، وہی پاکستان کی پہچان تھے۔ کہیں بھی دنیا میں چلے جاتے ہیں، پاکستان کا رہبر، پاکستان کا لیڈر، پاکستان کا رہنما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، انہیں ان کے لوائقین کو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے مریدین، معتقدین اور ہم جیسے ان کے چاہنے والے جو ان کی جوتیوں کی خاک یا جوتیاں اٹھا اٹھا کر سیدھی کرتے کرتے یہاں تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صبر عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے آقائد عالم سید المرسلین کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ آج کا میرا اسپیشل پروگرام جو AQ گلوبل آپ کو نشر کر رہا ہے، اس پروگرام کو آپ خود بھی دیکھیں اور مولانا شاہ احمد نورانی کے چاہنے والوں تک اور یہ پیغام پوری دنیا تک بتائیں کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر ایک عہد ساز شخصیت جو گزری ہے، جو ہر دور کے اندر پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے کام کرتی رہی، وہ شخصیت تھی مولانا شاہ احمد نورانی۔ دنیا بھر کے اندر جو انہوں نے کام کیے ہیں، کہاں کہاں یونیورسٹیاں بنائی ہیں، کہاں کہاں تعلیمی ادارے بنائے ہیں، وہ اپنی جگہ ہے۔ ورلڈ اسلامک مشن، اب ان کے دونوں صاحبزادہ شاہ محمد انس نورانی اور شاہ اویس نورانی کاوشیں کر رہے ہیں، لیکن باپ تو پھر باپ ہی ہوتا ہے نا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیارے جو اس دنیا فانی سے گزر گئے ہیں ان کو یاد بھی کرتے رہے اور اپنے آنے والی نسلوں کو بتاتے رہیں کہ کس کس نے پاکستان کے لیے کیا کارنامے انجام دیے تھے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔